الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، ابھی جو آیت شریفہ پڑھی گئی اس میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لیے ایک مقرر مدت ہے عمل کر کے دکھانے کی، اور جب ان کا وقت آ جاتا ہے، جب وقت ختم ہو جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی کے لیے بھی پھر ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا، نہ آگے کیا جاتا ہے نہ پیچھے کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح قوموں کا ایک وقت ہوتا ہے، ایسے ہی ہر فرد کو بھی اس کی زندگی میں اللہ وقت دیتے ہیں۔ یہ رمضان بھی اللہ نے ہم کو ایک وقت دیا تھا، ایک مقرر وقت، اور جس طرح ہر وقت کا اختتام ہو جاتا ہے، ہر زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی رمضان کی بھی زندگی اب ختم ہو رہی ہے، رمضان ختم ہونے جا رہا ہے۔ جو اللہ نے مہلت دی تھی، خاص طور پر شیطان کے زبردست حملوں کے باوجود کامیاب ہونے کے لیے اللہ نے راستہ نکالا تھا امت کے لیے کہ تم لوگوں کی عمر کم ہے، تم لوگوں کا زمانہ بہت فتنوں والا ہے، آخری امت ہو، تو اللہ نے کچھ خصوصی انتظام کیے مسلمانوں کے لیے کہ کسی طرح بیڑا پار ہو جائے اس امت کا۔ تو اس کے لیے اللہ نے کم وقت میں زیادہ کمائی کر لینے کے لیے، سال بھر کے گناہوں سے، اس کی نحوستوں سے، برے انجام سے نجات کے لیے موقع دے دیا تھا کہ تم رمضان میں محنت کر لو اور پھر جہنم سے چھٹکارا پا لو، اپنے گناہوں کے برے اثرات سے چھٹکارا پا لو، اپنی زندگی کو پھر سے صحیح رخ پہ لے آؤ، اور زبردست اس کے اندر فضیلتیں رکھی گئی تھیں۔ اب وہ مہینہ ختم ہو رہا ہے، مہلت ختم ہو رہی ہے۔ فارسی کے شاعر نے کہا حیف در چشم زدن صحبت یار آخر، افسوس ایک پلک جھپکتے میں یار کی صحبت ختم ہو گئی۔ روئے گل سیر نہ دیدے مو بہار آخر شد، ابھی بہار کا موسم آیا، جی بھر کے پھول کا چہرہ دیکھ نہیں پائے کہ بہار ختم ہو گئی۔ اتنا تیزی سے آج کل وقت کو پر لگ گئے۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے۔ کب سے کہہ رہے رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، اب وہ آیا بھی اور جا بھی رہا ہے، 5 دن ہے بس باقی ہے بھی۔ تو پرانا رواج کیا ہے ہمارے آندھرا پردیش کا کہ آخری جمعہ میں روتے تھے، وداعی نظمیں پڑھتے تھے لوگ، الوداع اے ماہ رمضان الوداع، حسرتا یا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع، روتے تھے لوگ۔ اور فطری بات ہے، جب دل میں ایمان ہوگا اور جنت کی تڑپ ہوگی اور رمضان کے بارے میں اللہ کے نبی نے جو بہترین فضائل بیان فرمائے اس کی تڑپ ہوگی، تو اب جاتے وقت تو رونا آئے گا ہی، دکھ ہوگا۔ مومن کی نشانی بتائے کہ نیکی کر کے خوشی ہوتی ہے، اس کو نیکی سے خوشی ہوتی ہے، اور غلطی ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کسی بڑی چٹان کو لا کے میرے سر پہ رکھ دیا گیا ہے کیا، ایسی نیکی پہ خوش ہوتا ہے۔
تو ایمان کا ایک اثر ہے کہ رمضان سے محبت ہو، رمضان کی عبادت سے محبت ہو، رمضان کی فضاؤں سے محبت ہو، یہ ایمان کا اثر ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ہے۔ اور اتنا قیمتی وقت جا رہا ہے تو دل پر بوجھ ہو، آنکھوں میں آنسو ہو، یہ فطری چیز ہے، اس کے لیے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے دن جو ہے ایک غم کے ہیں، اظہار غم کے دن ہیں کہ سنہری ایام جو تھے وہ ختم ہو گئے، اور ایک احساس کہ کما حقہ محنت نہیں ہو سکی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو چھوٹی موٹی عبادت ہوئی اسی پہ مطمئن ہو جائے اور اسی پہ فخر کرنے لگے، لیکن صحیح طریقہ کیا ہے کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ محنت مجھ سے نہیں ہو سکی، جتنے فضائل تھے اس کے، جتنے مواقع تھے حاصل کرنے کے، حاصل نہیں ہو سکے، ایڑی چوٹی کا جو نہیں لگ سکا۔ رحمت حق آئی، قسمت ور چلے، جو قسمت والے تھے وہ لے کے چلے گئے، اپنے دامن بھر بھر کے لے گئے، وہ جن کو خوب بہترین روزے رکھنے کی توفیق ملی آداب کے ساتھ، جنہوں نے کثرت سے قرآن پڑھا، جنہوں نے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیا، مغرب میں، تراویح میں، جنہوں نے اہتمام سے پوری تیاری بشاشت کے ساتھ تراویحیں پڑھی، اور جنہوں نے خوب ذکر کیا، لا الہ الا اللہ کی کثرت کا حکم تھا، اور جنہوں نے خوب تلاوتیں کی۔ اللہ کے بندے ہیں، روز ایک قرآن پڑھنے والے بھی ہیں رمضان میں میرے علم میں، تو جن کو قدر ہے انہوں نے لوٹا۔ اب ہم کو اپنے بارے میں ایک غم ہونا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار ہونا چاہیے کہ یا اللہ صحیح محنت نہیں ہو سکی۔ تو بہرحال سنہرے ایام ایک مسلمان کی زندگی کے سب سے قیمتی جو ایام تھے زندگی کے، وہ ختم ہونے جا رہے ہیں۔ قرآن کا مہینہ جا رہا ہے، روزانہ تراویح کا منظر پرنور منظر تھا، صف بستہ کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے بندے دن بھر روزہ رکھ کے، فرشتوں کا ایک رنگ تھوڑا سا انسانوں میں آ گیا، فرشتے صف بستہ رہتے ہیں، دیر تک ہم صف بستہ رہے اللہ کے سامنے، اور اللہ کے کلام میں محو رہے، تقریباً 1.5-2 گھنٹہ ہم روزانہ کھڑے ہو کر اللہ کا کلام سنتے رہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے والا عمل ہے۔ اعمال میں سب سے طاقتور افضل عمل کون سا ہے، اس پہ محدثین کی بحث ہے، تو اس میں ایک رائے یہ ہے کہ رات کے وقت میں نماز کی حالت میں دیر تک قرآن پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے، پڑھنا اور سننا۔ تو الحمدللہ ہم کو سب سے افضل عمل، اللہ سے قریب کرنے والا، فرشتوں کی مشابہت پیدا کرنے والا عمل، اس کی توفیق ملی۔ اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوری محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں، پوری توجہ اللہ کی قائم رہتی ہے، بہت قربت اللہ سے حاصل ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ہم لوگوں کو سب چیزوں کا دنیا کی طرف رخ ہوتا ہے، غفلت ہوتی ہے، تو تراویح کتنی بڑی دولت ہے، جو اللہ نے سننے کی توفیق دی ہے کتنی بڑی دولت ہے، دل کی گہرائی سے احساس نہیں ہوتا، ورنہ اللہ کی نگاہ میں یہ بہت بڑا عمل ہے، محدثین کی نگاہ میں، دینداروں کی نگاہ میں یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، کہ دیر تک قرآن سنتے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، پڑھتے ہوئے کھڑے ہوئے، اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہے انسان کے لیے۔ اب کم سے کم ہم لوگ سال بھر تلاوت کا عزم رکھیں، جب رمضان میں اتنی دیر تک کھڑے ہو کر سنتے تھے، تو رمضان جانے کے بعد ایک 10 منٹ تو تلاوت کا معمول ہے، 10-15 منٹ، یا یہ رمضان کی حد تک ایک دم قرآن والے ہو گئے اور رمضان جاتے ہی قرآن سے بالکل بیگانے ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رمضان یہ تربیت دے کے جا رہا ہے کہ سال بھر قرآن سے جڑے رہو، اور تنہائی کی کچھ نہ کچھ عبادت کرو، تنہائی کی عبادت اللہ سے بہت قریب کرتی ہے۔ اور یہ مہینہ کیا تھا؟ مغفرت کا مہینہ تھا، قدم قدم پہ مغفرت، اس بہانے سے اس بہانے سے اس بہانے سے، قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمائی۔ دوسرا دہا مغفرت کا، تیسرا دہا جہنم کی سے چھٹکارے کا، جو جہنمی ہو گئے۔ تو جہنم سے چھوٹنے کے بہترین مواقع تھے، اور ابھی بھی ہے، 5 دن ہے، ابھی 4-5 دن ہے ابھی،
اصل جو فکر مومن کو یہ ہوتی ہے جہنم سے بچو، جنت ملے وہ بہت بڑی نعمت ہے، وہ آگے کی چیز ہے۔ اصل مسئلہ انسان کا یہ ہے کہ جہنمی آلریڈی ہے ہر آدمی، انسان میں اتنی غفلت ہے، اتنی کمزوری ہے، زمانے کا رخ ایسا ہے کہ ہر انسان عملاً جہنمی ہے اپنے عمل کے اعتبار سے، اللہ کی عظمت کا حق ادا نہیں کرتا ہے انسان، اس لیے جہنم سے چھوٹ جاؤں یہی غلبہ رہتا ہے۔ تو جہنم سے چھٹکارے کے دن ختم ہو رہے ہیں، ابھی بھی چند دن باقی ہے، اور یہ رحمت کے دن تھے، جیسا کہ پہلے جمعہ میں کھول کے سمجھایا گیا۔ اللہ پیار کے موڈ میں تھے، مومنوں مسلمانوں پہ پیار برسا رہے تھے، ایک ایک ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی فرشتوں کو بتا بتا کے، کائنات کے جو سب سے بڑے فرشتے ان کے سامنے فخر کر رہے تھے، اور کائنات کی ساری مخلوقات کو اللہ نے ڈیوٹی دی تھی کہ پورے رمضان میں دعا کرو میرے روزے داروں کے لیے، ساری کائنات دعا کر رہی تھی، اتنے قیمتی دن، ہم کائنات کے دلہے بنے ہوئے تھے، بولے سر پوری کائنات ہمارے لیے بچھی جا رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ بہانوں بہانوں سے نعمتیں اپنے لٹا رہے تھے، اتنے قیمتی دن تھے یہ۔ جو نبی کی باتوں پہ یقین رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہے، اور جس کے دل میں احساس ہی نہیں ہے اس لیے رمضان کیا غیر رمضان کیا، جس کے دل میں ایمان کی تازگی ہے، جسے باتوں کو دل پہ لینے کا سلیقہ ہے، اس کے لیے بہت قیمتی دن۔ تو یہ قیمتی زندگی کے سب سے قیمتی دن جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں ابھی۔ اب اس میں ایک سبق یاد رکھنا ہے، جو آیت پڑھی گئی لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، کہ آج جس طرح سے رمضان جا رہا، دیکھتے دیکھتے جمعۃ الوداع آ گیا، ایک دن دیکھتے دیکھتے ہماری زندگی کا بھی وداع کا دن آ جائے گا، ایسی ایک دم آ جائے گا۔ رمضان کیسے شروع ہوا پھر کیسے ختم ہو گیا، دیکھتے دیکھتے چلا گیا، ایسے ہی ایک دن ہماری زندگی بھی چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور ہماری جو دنیا میں جو زندگی ہے آخرت کی تیاری کے اعتبار سے بہت قیمتی ہے، رمضان سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی، قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ زندگی کتنی قیمتی تھی، ایک ایک سیکنڈ کی نیکی کتنے مقام تک پہنچا رہی ہے، اور اس زندگی میں کیا ہوا ایک ایک سیکنڈ کا غلط عمل کتنی بڑی مصیبت بن رہا ہے، یہ زندگی کتنی قیمتی ہے، قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ ایک سیکنڈ کوئی واپس یہاں آ کر تھوڑا سا عمل کرنے کو چاہے گا، اجازت نہیں ملے، درخواست کریں گے لوگ، اللہ ہم سمجھ نہیں پائے تھے، پھر سے ہم کو بھیجیے، تھوڑا وقت دیجیے، ہم کچھ کر کے آئیں گے، مگر اس وقت ڈانٹ پڑے گی۔ تو جس طرح سے یہ بڑا چھوٹا رمضان گزر گیا، بڑا رمضان جو ہے ہماری زندگی کا، جب ملک الموت آئیں گے وہ رمضان بھی چلا جائے گا۔ یہ زندگی جنت کی کھیتی کی زندگی ہے، ہم ایک ایک سیکنڈ اپنی جنت بنا رہے ہیں، بہت زبردست جنت بنا رہے ہیں، بہت قیمتی ایک ایک سانس ہے ہماری اس دنیا کے اندر۔ تو یہ بڑا رمضان جو زندگی ہے ایک دن وہ بھی چلا جائے گا، اس دن کو یاد کرنا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ قرآن مجید نے سورہ والعصر میں جو پوری قرآن مجید کا خلاصہ ہے، 2 سطر میں پورا قرآن اللہ نے بند کر کے دے دیا، لپٹ کے دے دیا، اس میں پوری قوت سے سمجھایا بندوں کو، میرے بندو تمہاری یہ زندگی بہت تیز رفتاری سے ختم ہونے والی ہے، دیکھو دیکھتے دیکھتے دن چلے جائیں گے تمہارے، تیز والعصر، تیزی سے ختم ہوئے زندگی کے وقت کی قسم، جیسے عصر کا وقت دیکھتے دیکھتے مغرب ہو جاتی ہے، دیکھتے دیکھتے اجالا اندھیرے میں بدل جاتا ہے، بہت تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اللہ نے ایک ایک مسلمان کو، انسان کو یاد دلایا کہ دیکھو زندگی کو سستی سے مت گزارو، یہ بہت تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ جب زندگی ختم ہو رہی ہوگی نا، جب پتہ چلے گا کتنی تیزی سے چلی گئی، اس وقت کے پچھتاوے سے کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو اللہ نے یاد دلایا، دیکھو سستی مت کرو، غفلت مت کرو، چھوٹی زندگی ہے، تیزی سے گزرنے والی زندگی ہے، جو چوکنا رہ کے اس زندگی کو گزارے گا، ایک ایک سیکنڈ کو سینت کے سنبھال کے یوز کرے گا، چوکنا رہے گا، جو ایکٹیو رہے گا، چست رہے گا، وہی اس زندگی میں کامیاب ہوگا۔ غافل انسان، سست انسان برباد ہو رہا ہے، جہنمی بن رہا ہے۔
حضور نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ کے فائدہ اٹھا لو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ تو حیاتک قبل موت، موت آنے سے پہلے زندگی غنیمت ہے، یوز کر لو، جہنم سے بچنے کا کچھ سامان کر لو، جنت حاصل کرنے کی کچھ قیمت بنا لو، غنیمت سمجھو زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ بڑھاپا آنے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھ لو، کچھ کام کر لو۔ صحت خراب ہو کے بستر میں پڑ جانے سے پہلے صحت کے دنوں کو غنیمت سمجھ لو، پورا استعمال کر لو۔ تو بہت سمجھایا ہے اللہ نے، غفلت کی جگہ ہے نہیں یہ، کھو جانے کی جگہ نہیں ہے یہ، عیش کی جگہ نہیں ہے یہ، ٹور کی جگہ نہیں ہے یہ، بہت ڈینجر وقت ہے یہ، بہت قیمتی ہے، امتحان ہے آخرت کی تیاری کا۔ تو ایک واقعہ اس سے پہلے بھی میں نے سنایا، اگرچہ قرآن کی بات نہیں ہے، کشفی لین کی چیزیں، مگر بات ذرا اثر انداز ہونے والی ہے۔ ایک مشہور اس زمانے کے عالم ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب نے دیکھا، وہ بیداری میں دیکھا یا کسی خاص کیفیت میں دیکھا پتہ نہیں، کہ ایک بڑا درخت تھا جس کی بڑی پھیلی ہوئی جڑیں تھیں، بارش کا زبردست پانی آ گیا تو وہ مٹی ہٹ گئی، بڑا گڑھا ہو گیا وہاں۔ تو وہاں ایک قبر نظر آئی اس کے درخت کے پڑوس میں۔ تو ایک آدمی نے دیکھا تو دیکھا کہ اس میں جو قبر میں جو صاحب ہیں، جو بزرگ ہیں، جو بھی شخصیت، وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو دیکھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیسا خوش قسمت انسان ہے کہ اس کو قبر میں بھی قرآن پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، کتنا ثواب اکٹھا کر رہا ہوگا، کتنے اللہ کی پسندیدہ ہستی ہے یہ۔ تو بات ہوئی ان سے کہ بھائی آپ جو ہے قبر میں بھی قرآن پڑھتے ہیں؟ ہاں، مجھے اللہ کی طرف سے اجازت ملی ہے، میری خواہش تھی۔ تو ان کو بہت، انہوں نے پوچھا کہ اندازاً آپ کتنے قرآن پڑھ چکے ہوں گے قبر میں؟ تو قبر کی زندگی کا حساب الگ ہے، وہاں کی ٹائمنگ الگ ہے، وہاں کی ٹائمنگ بہت لمبی چوڑی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 1 کروڑ تو پڑھ چکا ہوں گا، بولے 1 کروڑ قرآن۔ تو یہ سننے والے پہ بہت اثر ہوا کہ 1 کروڑ قرآن کتنا ثواب ہے، کتنی آپ کی قسمت ہے، کتنا آپ کا مقام ہے، بہت ایک دم بجھ گیا، 1 کروڑ قرآن آپ نے پڑھے۔ تو اچانک وہ بزرگ نے کہا، اس شخص نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ میرے ساتھ ایک معاملہ کرو۔ جب انہوں بہت زیادہ متاثر ہو رہے تھے 1 کروڑ قرآن سے، تو انہوں نے کہا میرے ساتھ ایک معاملہ کرو، آج صبح آپ نے جو ایک سورہ فاتحہ پڑھی نا، آج صبح پڑھی ہوئی ہے، وہ سورہ فاتحہ مجھے دے دو اور یہ 1 کروڑ قرآن تم لے لو۔ یہ حیران ہو گیا کہ ایک سورہ فاتحہ تو 1 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، آدھے منٹ میں پڑھی جاتی ہے، ایک چھوٹا سا عمل لے کر 1 کروڑ قرآن دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ حیران ہو گیا۔ تو انہوں نے سمجھایا کہ دیکھو بابا، میں جو ہے دنیا کی زندگی ختم کر کے آ گیا ہوں، اعمال کی قیمت دنیا کی زندگی میں ہے، وہاں سے ہٹ جانے کے بعد کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب میں زمین پہ سے آ گیا ہوں، میں دنیا کی زندگی میری ختم ہو گئی ہے، میں 1 کروڑ قرآن پڑھوں، 1000 کروڑ پڑھوں، مجھے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اور تم نے جو 1 منٹ وہاں جو قرآن ابھی پڑھا ہے، اس زندگی میں وہ اس سے بھاری ہے۔ تو ہمارا 1 سیکنڈ 1 کروڑ قرآن سے بڑھ کے ہے جب تک زندہ ہیں۔ تو 1 رمضان تو چلا گیا، یہ 30 دن والا جس میں عمل کی قیمت بہت بڑھ گئی تھی، ابھی اور 1 رمضان باقی ہے ہماری زندگی جو بہت قیمتی ہے۔ ہمارا 1 سیکنڈ کا عمل اس دنیا میں رہ کر اتنا قیمتی ہے کہ کھربوں روپے کی جنت سیکنڈ میں بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ رمضان رخصت ہو رہا ہے تو زندگی کی رخصتی بھی ہمیں یاد دلائے، رمضان کی قدر بھی نصیب فرمائے، اپنی زندگی کی بھی قدر نصیب فرمائے۔ بہت ناقدری کر رہے ہیں زندگی کی،
تھوڑے سے پیسے کما کے سمجھ رہے میں زندگی کو حاصل کر چکا ہوں، اچھی ملازمت مل گئی، بلڈنگ اچھی بن گئی، تنخواہ اچھی آ رہی ہے، پیسے آ رہے ہیں، ماہانہ 2-3 لاکھ کما لیے تو سمجھ رہے کہ زندگی وصول ہو گئی۔ ارے یہ زندگی تو بہت قیمتی چیز ہے، یہ جنت بنانے کی زندگی ہے، یہ بہت قیمتی ہے، کہاں ضائع کر رہے ہیں ہم اس کو۔ تو رمضان جا رہا ہے، تو جاتے جاتے ہم رمضان جو جنتی بنانے کے لیے آیا تھا، تربیت ہم کو دے کر جا رہا ہے، ان تربیتوں کو یاد رکھیں، اس کو باقی رکھیں۔ پہلی تربیت رمضان کی ہے کہ اللہ سے محبت کرنا سیکھو، اللہ کی محبت والی زندگی گزارو، یہ رمضان میں سکھایا۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ اللہ کی محبت کا ترانہ ہے، آپ ہی ہمارے محبوب ہیں، آپ ہی ہمارے مقصود ہیں، آپ ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، آپ کو ہم نے اپنے سر پہ بٹھا لیا ہے، اے اللہ آپ ہی سب کچھ ہے۔ تو محبت سکھائی گئی تھی، اور گزشتہ بیانات میں بتایا گیا کہ روزہ اصل میں اللہ کی نظر میں ایک محبت والا عمل ہے۔ روزہ صحیح کیفیت سے آدمی رکھتا ہے تو اللہ اس کو اپنا عاشق مانتے ہیں جو روزہ رکھے، اس لیے اس کو روزے دار کا بدلہ اپنا دیدار کرانے والے ہیں، کیوں؟ یہ اللہ کا چاہنے والا شمار ہو رہا ہے۔ اب اعتکاف بھی جو ہے چل رہا ہے آخری عشرے میں، یہ بھی خالص محبت کی عبادت ہے، ساری دنیا کو دل سے نکال کر اپنے محبوب کی چوکھٹ پہ آگے پڑ جانا ہے۔ تو رمضان نے ہم کو اللہ کی محبت سکھائی کہ اللہ کی محبت بھری زندگی گزارو، صرف قانونی بندے مت بنو، محبت والے بنو اللہ سے۔ روکھی پھیکی نمازیں مت پڑھو، روکھے پھیکے اعمال مت کرو، محبت میں ڈوب کے کرو۔ میں تم سے شدید محبت کر رہا ہوں، تم بھی جواب میں مجھ سے محبت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے۔ اب محبت کے ساتھ فوراً محبت تو کریں گے، مگر وہ ہستی اتنی بڑی ہے، ایسے لشکر ہیں، ایسی شان ہے، ایسی طاقت ہے کہ یہ محبت دو انسانوں کی محبت نہیں ہے جس میں دونوں برابر ہیں، میاں بیوی کی محبت، ماں بیٹی کی محبت، دو بھی انسان ہیں۔ یہ ایسی محبت ہے کہ ایک طرف بندہ ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، ایک طرف رب ہے جس کے پاس ہر شان ہے، جو بے نیاز ہے، بہت طاقتوں والا ہے۔ تو اس محبت میں ناز نخرے نہیں چلتے، اس محبت میں تقوی چاہیے، تقوی، اللہ کے ہر حکم کی پابندی کرنا، گناہ سے بچنا۔ تو رمضان محبت کے ساتھ تقوی سکھانے کے لیے آیا کہ کنٹرول والی زندگی گزارو، بریک ہونا تمہارے پاس زندگی میں، جو جی میں نہ کرو، اللہ کا جو حکم ہے وہاں بریک لگ جائے فوراً۔ تقوی فرمایا روزہ کیوں رکھا رہے ہم 30 دن، کھانا چھوڑو، دن بھر پانی چھوڑو، یہ مشق اس لیے کرا رہے ہیں کہ پوری زندگی میں ہر نافرمانی چھوڑو، اپنے کو پکڑنے کی عادت سیکھو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ہم روزہ اس لیے رکھوا رہے ہیں کہ جس طرح کھانا چھوڑ رہے ہو اللہ کی مرضی پہ دن بھر، گناہ چھوڑو۔ کھانے کی کمی نہیں ہے اللہ کے پاس، کھانا چھڑانا مقصود نہیں ہے، گناہ چھڑانا مقصود ہے، اللہ کی نافرمانی چھڑانا مقصود ہے، اس کی ٹریننگ ہے یہ تقوی، گناہوں کو چھوڑنا۔ بندے اور خدا کے بیچ میں ایک ہی رشتہ ہے، سبب ہے، ایک ہی رشتہ ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی کا رشتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو خط لکھا۔ یہ سعد بن ابی وقاص جو ہے، یہ ایران کو انہوں نے فتح کیا۔ اس زمانے کا جو سپر پاور تھا ایران، 2 سپر پاورز تھے، ایک روم ایک ایران۔ تو ایران کو جنہوں نے فتح کیا ہے وہ ہے سعد بن ابی وقاص، بڑے زبردست کمانڈر تھے، اور دنیا میں اللہ نے ان کو جنت کی بشارت بھی دی تھی۔ سعد بن ابی وقاص، ان کو نصیحت کا ایک خط لکھا، اس میں یہ لکھا کہ بندے اور خدا کے بیچ میں ایک ہی رشتہ ہے، وہ حکم دیں گے تم کو پورا کرنا ہے، تقوی، ایک ہی رشتہ ہے ہمارا اللہ سے۔ اور کہنے والوں نے کہا کہ جتنی حکمت کی باتیں ہیں، کائنات میں کتنے لوگ ہوشیاری کی باتیں کر رہے ہیں، ایک سے بڑھ کے وزڈم کی، حکمت کی، سمجھداری کی باتیں ہیں، لیکن دنیا کی ساری حکمتوں کا نچوڑ خلاصہ اگر کریں گے تو کیا ہے؟ آدمی اللہ کو پہچانے، ان کی مانے۔
بس وہی سب سے بڑی حکمت ہے، سب سے بڑی عقل مندی ہے۔ اللہ کی عظمتوں کو پہچان لے اور اللہ کا فرما بردار ہو جائے، عبادت کرے۔ جو تقوی اختیار کرے گا، اللہ کی فرما برداری اختیار کرے گا، وہ اللہ کا محبوب ہوگا۔ جو اللہ کی فرما برداری چھوڑ دے گا، حکم توڑ دے گا، وہ مبغوض ہے۔ اور کوئی نہیں ہے، قصہ خلاصہ یہ ہے۔ اور تقوی کو اختیار کرے گا تو زمین سے آسمان سے برکتوں کے وعدے ہیں قرآن میں۔ تقوی والی زندگی گزارو، دنیا میں بھی چمکو گی، آخرت میں بھی۔ اور ایک سبق کیا دیا تھا رمضان نے کہ مجاہدے والی زندگی گزارو، اسٹرگل، محنت، کچھ مشقت اٹھاؤ، سست، کاہل، آرام پسند، کام چور مت بنو۔ تم کو پیدا ہی کیا ہے ہم نے مشقت کے لیے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ آرام کے لیے یہ دنیا بنائی ہی نہیں گئی ہے، آرام کے لیے جنت ہے، یہ کام کی جگہ ہے، یہ ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ یہاں ہر مسلمان کو محنتی بننا ہے، اپنے کو تھکانا ہے، اپنے کو نچوڑنا ہے، رگڑنا ہے اپنے آپ کو۔ آرام کی جگہ نہیں ہے یہ۔ آرام تھوڑا سا، وہ بھی اس لیے تاکہ ذرا تازگی آنے کے بعد پھر آدمی کام کرے۔ تو رمضان میں ایک فوجی مشق ہم کو کرائے گی پورے مہینہ بھر۔ سخت گرما ہے مگر دن بھر بھوکے رہو، دن بھر بھوکے رہو، پیاسے رہو۔ اور دین کے سارے ہنگامے، جنگیں وغیرہ رمضان میں ہوئی ہیں، سخت محنتیں دین کی رمضان میں ہوئی ہے۔ آج بھی دین کے غلبے کا جو کام ہو رہا ہے رمضان میں ہو رہا۔ اس سال بھی رمضان میں غزہ میں آفت ہے، اس سے پہلے کی جنگ بھی رمضان کی ہے۔ رمضان ہی میں اسلام کا پاور سامنے آتا ہے۔ تو رمضان میں ایک فوجی مشق تھی ہمارے لیے کہ دن بھر روزے رکھو، پھر رات میں لمبی نمازیں پڑھو، محنتی بنو، زیادہ سونا نہیں، جاگنا، زیادہ کھانا نہیں، بھوکے رہنا سیکھنا، بھوک کی عادت رہنا چاہیے۔ اپنے مقصد کی دھن میں آدمی بھوکا رہے، یہ نہیں کہ بس کھانے پینے کا ہی مزہ ہمیشہ، بھوک برداشت نہیں، جاگنا برداشت نہیں، محنت برداشت نہیں۔ ایسے انسان کے لیے جنت نہیں ہے، ایسے انسان کے لیے دنیا میں ترقی ہے نہ آخرت میں ترقی ہے۔ محنت کے لیے پیدا کیا جائے، محنت کر کے خوش ہونا۔ کئی لوگ کام چوری کر کے اور مختلف ترکیبوں سے محنت سے جی چرا کے خوش ہوتے ہیں، میں ایسا ہوشیاری کیا رہا ہوں؟ نہیں، محنت کرنا ہوشیاری ہے، محنت سے بچنا بیوقوفی ہے۔ تو سکھایا گیا رمضان میں کہ محنتی بنو، مجاہدہ کرو، اپنے سے لڑو۔ یہ دنیا آرام گاہ نہیں ہے کہ آرام کرو، یہ دنیا تماشا گاہ نہیں ہے کہ نیوزوں میں یا وہاں دنیا میں ٹور مارتے ہوئے تماشے دیکھ رہے ہو۔ نہ آرام گاہ ہے، نہ تماشا گاہ ہے، نہ سونے کی جگہ ہے، نہ کھانے کا ہوٹل ہے۔ یہ آخرت کی تیاری کی فیکٹری ہے، یہ کام کی جگہ ہے، یہ کام کام کام۔ تو وہ مزاج بنانے کے لیے ہم کو تراویح اور روزے کی محنت کروائی گئی ہے، اس کا سبق ہم کو سکھایا گیا ہے۔ فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہم کو پانے کے لیے، راضی کرنے کے لیے محنت کے کام کریں گے، عبادت اتنی کہ تھک جائے بدن، دین کی محنت، دین کو پھیلانے کی، چلنے کی اتنی محنت کہ بدن چور ہو جائے۔ جو محنت کے لیول پہ اپنی زندگی گزاریں گے ان کے لیے ہم اپنے خود کے راستے کھولیں گے اور ان کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جو کام چورے محنتی نہیں، بس پہلے اسٹیج پہ ہی پڑ جائے گا اور شیطان اس کو معلوم نہیں کہاں کس گڑھے میں گرا دے۔ فرمایا الکیس من دان نفسہ، انسانوں میں ہوشیار ذہین انسان وہ ہے جو اپنے جی پہ نہیں چلتا۔ دل برا کھائیں گے، دل برا سوئیں گے، دل برا باتیں کریں گے، جو دل برا کر رہے نفس بول رہا نہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ عقل مند نہیں۔ اپنے جی کو قابو میں رکھو، جھکاؤ اپنے نفس کو، یہ خواہشات کرنے والا، یہ آرام پسند نفس، اس کو کان پکڑ کے جھکاؤ، اس کو، اس کی بات مت سنو، وہ کام کرو جو تم کو ہمیشہ کام آنے والے ہیں، آخرت کے کام۔ وہ عقل مند ہے۔ اور فرمایا وہ نکما ہے، پھسڈی ہے، بیکار، اسے آدمی نہیں بولنا چاہیے، جو جی میں آیا کام کرتا ہے، سستی کے کام کرتا ہے اور اللہ کے بارے میں بڑی امیدیں رکھتا ہے، اللہ معاف کر دیں گے، غفور ہے، رحیم ہے۔ وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اللہ سے بڑے ارمان، اللہ ایسا کرے، بہت حسن ظن۔ عمل جہنمیوں کا اور متقیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے،
تو فرمایا نکمے لوگوں کی طبیعت ہے، کام کرتے نہیں، خالی باتیں بناتے رہتے ہیں، خالی خواب دیکھتے رہتے ہیں شیخ چلی کے، اچھے اچھے ارمان پالتے رہتے ہیں خامخواہ۔ اور رمضان میں ہم کو سبق سکھایا گیا غم خاری کا، غم خاری مستقل بیان ہوا ہے کہ انسان کی خاص صفت یہ ہے کہ دوسروں کے غم میں شریک ہو۔ یہ سکھانے کے لیے ہم کو بھوکا اس لیے رکھا گیا تاکہ ہر تکلیف میں رہنے والے انسان کی تکلیف کو ہم اپنی تکلیف سمجھیں، خود غرضی کی زندگی نہ گزاریں۔ اتنا پیسہ کما رہا ہوں، میرے گھر پہ ہی خرچ ہوگا، میں میرے بچے، اس سے نکلو۔ اپنا وقت، اپنا پیسہ اپنے آس پاس کے انسانوں پہ لگاؤ، دوسرے کو دکھ کو دل میں محسوس کرو۔ یہ ایک سبق دے کے گیا۔ اب یہ آخری 10 دن ہے، اس کے اندر 2 اعمال رکھے گئے ہیں، ایک اعتکاف ہے اور دوسرے ہے شب قدر کی تلاش میں طاق راتوں میں محنت کرنا۔ اب پھر بالکل عید کے سامنے فطرے وغیرہ کا بھی ایک عمل ہے، تو یہ جو اعتکاف ہے اس پہ بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ حضور نے پوری زندگی اعتکاف کیا ہے، رمضان مدینہ آنے کے بعد ہمیشہ ناغانی کیا ہے اس کا، مگر ہم لوگ اس کی اہمیت ہی نہیں سمجھے ہوئے، اکثر لوگ اعتکاف نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ 2 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک دن اعتکاف کے بدلے میں اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیں گے کہ 3 خندقیں بیچ میں آ جائیں گی، ایک خندق زمین و آسمان کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنی چوڑی خندق۔ یعنی اعتکاف کی تاثیر یہ ہے کہ یہ جہنم سے بہت دور لے کے چلا جاتا ہے، اللہ کے قریب لے کے جاتا ہے، حضور نے فرمایا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ سے محبت والوں کی عبادت ہے۔ مسلم شریف حدیث کی دوسرے نمبر کی زبردست کتاب ہے، اس کی ایک شرح دنیا میں بہت مشہور ہے، امام نووی کی شرح۔ تو امام نووی لکھتے ہیں کہ یہ اکیلے بیٹھنا اللہ کی یاد میں، سب سے کٹ کے اکیلے میں عبادتیں کرنا، خلوت وقت تنہائی میں گزارنا، یہ صالحین کی شان ہے، یہ عارفین کی شان ہے۔ جو بھی اللہ کو پہچانتا ہے، جو بھی دنیا کی حقیقت کو سمجھ گیا ہے، وہ تنہائیوں میں ضرور وقت نکالے گا اللہ کی یاد میں۔ اور یہ جو ظاہری طور پر سب گھر بار بچوں کو چھوڑ کے مسجد میں آ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کی انتہا یہ ہے کہ دل سے بھی سب کو نکال دیں، باطنی خلوت، کہ دل میں بھی اللہ کے غیر کا خیال نہ رہے، ایسی محبت کا، اللہ کے دھیان کا غلبہ۔ یہ سکھانے کے لیے اعتکاف رکھا گیا۔ اور ایک مومن کی زندگی کا کمال یہی ہے، اور ایک انسان کا امتحان یہی ہے کہ اپنی طرف کھینچنے والی جو دنیا ہے اس کے بیچ میں رہتے ہوئے دل ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ یہی امتحان ہے، سارے دین کا خلاصہ یہ ہے۔ دنیا زندگی کے تقاضے اپنے طرف کھینچتے رہیں گے، تم سب کام کرو مگر دل تمہارا اللہ ہی کی طرف رہنا چاہیے، بس یہی امتحان چل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا ما من عبد اقبل على الله بقلبه الا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد اليه بالود والرحمه وكان الله تعالى بكل خير اليه اسرا۔ جو بھی ہر وقت اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف رکھے، بیوی کے پاس ہے، بچوں کے پاس ہے، کاروبار میں ہے، سب کر رہا ہے، مگر اندر سے دل کدھر ہے؟ اللہ کی طرف۔ جو اس طرح اپنے دل کا رخ اللہ کی طرف کر لے گا، اللہ سارے لوگوں کے دل میں تمہاری محبت ڈال کے سب کو تمہارے سب سے کام کروائے گے تمہارے۔ اور دوسرے جو اللہ کو بھول کر رات دن اپنے کاموں کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں، ان کے کام ہونے سے پہلے تمہارا کام کرا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ تمہارا دل اللہ کی طرف سے، پورے کام کرانے کی ذمہ داری اللہ کی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ خَيْرٍ إِلَيْهِ أَسْرَعَ۔ تو ہمارے پورے دین کا خلاصہ کیا ہے؟ توجہ اللہ بنانا، کانسنٹریشن اللہ کی طرف رہنا، دنیا کے سب کام کرنا، جسم کو دنیا میں سے نہیں نکالنا، لیکن دل میں سے دنیا کو نکال دینا، دل میں صرف اللہ کی یاد، توجہ رہے۔ یہی امتحان چل رہا ہے۔ حاضر سے ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ علامہ جو اطراف جو دنیا نظر ہے اس سے اپن بیزار ہو جانا ہے، جو نظر نہیں آ رہا ہے اس سے جڑ جانا ہے۔ کہتے ہیں کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے۔ کوئی کافر ہے تو اس کی پہچان کیا ہے؟ اطراف کی چیزوں میں گم رہتا،
بیوی، بچے، دکان، واقعات، محلہ، شاپنگ مال، اطراف کی دنیا میں گم ہو جاتا بیچارہ۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آپا۔ مومن یہ ہے کہ یہ دنیا پورے رنگینیوں سے آ کے اس کے اندر آ کے ڈوب کے ختم ہو جاتی ہوگا، دنیا ختم ہو جاتی ہے اس کے لیے، دنیا بے معنی ہو جاتی ہے اس کے لیے، سب کچھ رہ کے بھی وہ اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ انجمن میں بھی میسر رہی خلوت اس کو، پبلک میں بھی ہے، محفل میں بھی ہے، تو اندر سے وہ سب سے کٹ کے اس کا دل اللہ سے جڑا ہوا رہے گا، شمع محفل کی طرح سب سے جدا، سب کا رفیق۔ یہی توجہ مشق کی دنیا میں رہتے ہوئے دل اللہ میں لگانا، اس کی روزانہ مشق کرنے کے لیے نماز رکھی گئی۔ اور صبح سے شام تک کے مین پوائنٹس، اصل جو وقت ہے آدمی کو دوسروں سے جو اس میں نکال کے لاتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ مسجد میں آ جاؤ اور آ کے مشق کرو کہ بس پوری دنیا کو پیچھے پھینک دو، اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاؤ، اور ایسا دھیان کرو گیا اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اتنا دھیان بناؤ کرنا ہے۔ نماز کی جو مشق ہے توجہ اللہ کی، یہ اگر اللہ کی طرف توجہ انسان کی بن جائے گی تو قرآن کہتا ہے کہ ہر اچھی صفت خود بخود پیدا ہوگی اور ہر برائی خود بخود نکل جائے گی۔ توجہ کی محنت کرو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہر برائی سے زندگی پاک ہو جائے گی، ہر اچھائی کے پھول زندگی میں کھل جائیں گے۔ ایک مشق کرو، دل کی توجہ اللہ کی طرف رہے، ہر چیز سے آ جائے گی۔ اور پھر اللہ توجہ اللہ کا اللہ صلہ بھی دیتے ہیں۔ جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، نوافل میں آگے بڑھتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں میں اتنا قریب کر لیتا ہوں اور اتنا قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ اتنا اللہ اس کو قریب کر، قدردان ہے وہ، اللہ کی طاقت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ قریب کر لیتے ہیں۔ ایسا پیارا رشتہ ہے اور اللہ سے۔ تو اعتکاف کے ذریعے سے سکھایا جا رہا ہے مخلوق سے کٹنا سیکھو۔ زندگی میں بھی روزانہ تھوڑا وقت ایسا ہونا چاہیے کہ ہم ہو، ہمارے اللہ ہوں، دوسرا کوئی نہ ہو وہاں۔ لی مع اللہ وقت، تھوڑا وقت روزانہ ایسا گزرنا چاہیے ہم اکیلے ہم ہوں اور صرف اللہ کی یاد ہو اور کوئی خیال نہ ہو۔ اسی کے لیے تہجد دی گئی ہے، رات کی تنہائیوں میں۔ یدعوننا رغبا ورہبا، رات میں میرے بندے کبھی رغبتوں کے ساتھ کبھی رعب کے ساتھ اللہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں تنہائی میں۔ حضور نے فرمایا دین پہ چلنا ہے تو شیء من الدلجا، کچھ رات کے اندھیرے کی عبادت کرو۔ تو زندگی میں تنہائی ضروری ہے، تنہائی سے ہی گہرائی آتی ہے۔ رات دن پبلک میں آدمی اتھلا ہو جاتا ہے، گہرائی ختم ہو جاتی ہے، دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے۔ تو رمضان یہ مشق کرا رہا ہے کہ کچھ تنہائی میں زندگی کے حقائق پہ غور کرنے والے بنو، غیب میں چھپے ہوئے رب سے باتیں کرنے والے بنو۔ یہ رمضان کی تربیت ہے کہ اپنی زندگی میں کچھ خلوت بھی پیدا کرو۔ اور شب قدر ابھی اس کی تلاش باقی ہے، طاق راتوں میں دل لگا کہ ہم کو زیادہ عبادت کرنا اصل نہیں ہے، صحیح کیفیت کے ساتھ کرنا اصل ہے، صحیح کیفیت کے ساتھ۔ اور شب قدر میں کس چیز کا غلبہ ہونا؟ معافی مانگنے کا غلبہ ہو۔ کل ہی جو ہے عصر کے بعد یہاں حدیث پڑھی گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ مجھے پتہ چل جائے اللہ کے نبی کہ آج شب قدر ہے تو میں کیا کروں، کیا دعا کروں؟ تو حضور نے فرمایا یہ دعا کرو، اللہم انک عفو، اے اللہ آپ سرتاپا معافی ہی معافی ہیں، خوب معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو آپ پسند بھی بہت کرتے ہیں، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف فرمائے۔ یہی غم میں دوزخ میں نہ جاؤں، میرے گناہ مجھے تباہ نہ کر دے، اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ یہ غم مومن کی خاص پہچان ہے، اور شب قدر میں اصل اس کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ دوسری عبادتیں بھی ہے، اور دنیا کی جتنی چیزیں ہم کو مانگنا ہے، مانگنے کا بھی وہ بہترین موقع ہے۔ تو بھائی قدردانوں کے لیے سب کچھ ہے، جس کا دل زندہ ہے اس کے لیے ہے، ناقدروں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چند دن بچ گئے ہیں رمضان کے، سب چھوڑ چھاڑ کے بھاگو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بھاگی، اللہ آسان فرمائے۔ یہ جو ہے دو اہم اعلان ہیں، ایک ہمارے محلے میں مجلس تحفظ ختم نبوت ہے ٹولی چوکی کی، ان کا اعلان ہے
ہمہ جہتی ادارہ ہے، کئی سالوں سے مختلف دینی، ملی، سماجی، رفاہی خدمات انجام دے رہا ہے۔ اس کے تحت سینکڑوں مکاتب ہیں تجوید کے، قرآن کی تعلیم کے، اور خواتین کو ہنرمند بنانے کے لیے ٹیلرنگ سینٹر ہے، اور مسلمانوں میں گھریلو اور اختلافات دور کرنے کے لیے، طلاق، خلا، وراثت کے مسائل میں حل کرنے کے لیے محکمہ شریعہ کا کونسلنگ سینٹر بھی کام کر رہا ہے، جس میں سینکڑوں مقدمات حل کیے گئے ہیں۔ حسب ضرورت غریبوں کی مدد کی بھی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پہ ماہ رمضان میں راشن کٹ اور عید پیاک تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جگہ آج کل بہت فتنے پھیلے ہوئے ہیں، تو عقیدوں کی اصلاح کے لیے بھی مستقل مہم چلتی رہتی ہے، تربیتی ورکشاپ ہوتے رہتے ہیں۔ تو بہرحال مختلف کام ہیں یہ ختم نبوت، مجلس ختم نبوت اور جمعیت العلماء کے، اس لیے رمضان کی مناسبت سے آپ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ اس کا بھرپور تعاون کریں۔ مسجد کے گیٹ پر کارکن موجود ہیں اس کے، ان سے تعاون پیش کر کے رسید حاصل کریں۔ تو یہ مجلس تحفظ ختم نبوت، اور ایک جو ہے اشرف العلوم، اس سے پہلے ماشاءاللہ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا ہوا پودا دارالعلوم حیدرآباد، اس کی اپیل کئی بار ہوئی، تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ اچھا 2.5-3 لاکھ اس طرح سے چندہ ہوا ہے اس سے پہلے کے رمضانوں میں، ان کے سفیر آئے ہیں۔ تو اب کی جو ہے حیدرآباد کی اور ایک درسگاہ بہت فیض بافیض ہے، اشرف العلوم، معیار تعلیم کے اعتبار سے، تربیت کے اعتبار سے بہت بڑا درجہ ہے اس کا حیدرآباد میں اور ملک کے اندر۔ تو بہت سلیقے سے کام ہوتا ہے، بہت ڈسپلن کے ساتھ، تو معیاری درسگاہ ہے، اچھی تعلیم ہے، اچھی تربیت ہے، بہت علماء، ریاست میں سب سے زیادہ علماء شاید یہیں سے نکلتے ہیں۔ اب سب سے زیادہ تو نہیں بول سکتے، حساب مجھے پکا نہیں معلوم ہے، مگر بہت ہی بافیض ادارہ ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دینی مدرسوں پہ توجہ دیں، اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ دینی مدارس پہ لگائیں، اس لیے کہ دینی مدارس سے ہی یہ دین کی خدمت کرنے والے نکلتے ہیں۔ یہ اگر ختم ہو جائیں گے تو کون بولے گا؟ اب میں اتنی دیر سے تڑپ کے بات کر رہا ہوں، میں ایک دینی مدرسے کا پالا ہوا ہوں، دارالعلوم رحمانیہ۔ اگر میں دینی مدرسے میں نہیں جاتا تو آپ کو یہ بے بیانات نہیں ملتے، کچھ نہیں ملتا۔ ایسے کتنے لوگ دین کی خدمت کرنے والے دینی مدرسے سے نکل رہے ہیں۔ اب اس میں بہت سارے زیادہ قابل لوگ بھی نہیں نکلتے، اس لیے کہ ہم لوگ دینی تعلیم کے مدرسوں کو بالکل 3rd کلاس بچے دیتے بہت سارے لوگ، لیکن اس میں بڑے بڑے قابل لوگ بھی نکلتے ہیں۔ پورے ہند و پاک میں، دنیا میں جو بھی اسلام کی حفاظت ہے، اس میں مدارس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے آپ لوگ ذرا دل کھول کے حصہ لیں۔ بڑی رقمیں ہم کو بولی کہ ہم جا کے لا رہے ہیں، بول کے جا کے گھر جا کے لا کے بڑی رقمیں دیجئے، بڑا ادارہ ہے، بڑے خرچے ہیں۔ بیگم صاحبہ کو ذرا دبا کے سمجھائیے، ان کی باتوں میں مت آئیے۔ عورتوں پہ بھاری ہونا چاہیے، مردوں کو سمجھانا سیکھنا چاہیے۔ بہرحال یہ موقع ہے، رمضان لینے کا موقع ہے۔ اس سے پہلے عرض کیا تھا، قرضہ لے کے خرچ کرنا ہے رمضان، اگر بعد میں پھیر سکتے، ڈبانے والے تو نہیں، ادا کرنے کی صلاحیت تو قرضے لے کے رمضان میں خرچ کرنا۔ جیسے گھر بنانا ہے، بچے کی شادی ہے تو قرضے لاتے نہیں لاتے، یہ جنت کے گھر بنانا ہے، خاص موقع ہے یہ، تو قرضہ لے کے صحیح دینا چاہیے۔ اگر قرضہ ادا کرنے کی سورسز ہیں تو بہرحال اداروں پہ توجہ دیجیے۔ اشرف العلوم کے لوگ آئے ہوئے ہیں، آپ بھرپور تعاون فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ بقیہ رمضان مجھے اور آپ سب کو پوری نفع اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔